أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وہ جس کو چاہتا ہے دنائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دنائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بلائی مل گئی. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. اور تم جو کوئی خرچ کرو یا کوئی منت مانو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ و خیرات کی قبولیت سے متعلق شرائط بیان کی تھی، 4 شرائط بیان کی تھی، جن میں خیرات دے کر، صدقہ دے کر، احسان نہ جتلانا، ایذا نہ پہنچانا، ریاکاری سے بچنا اور مال کا پاک ہونا تھا. کچھ شرائط اور بھی ہیں، وہ آگے آئیں گی. یہاں درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کی تشریح بیان کی ہے اور اسے خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے. اور پھر اسی میں نظر ماننے کے متعلق بھی بیان ہے، جو نظر مانی جاتی ہے، منت جو مانتے ہیں کہ کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک نہیں ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے. تو فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہے حکمت عطا کرتا ہے. لفظ حکمت قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ اس کی تفسیر میں مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں. ہر جگہ کا معنی اس کی مناسبت سے ہے. اور بلکہ اس کے متعلق جو ہے، یعنی حکمت کیا چیز ہے، اس کے متعلق جو مفسرین نے اقوال ہیں بیان کیے، وہ تقریباً 30 اقوال بیان کیے ہیں. مگر فرمایا کہ در حقیقت یہ سب اقوال اس کے اندر شامل ہیں. اور ویسے حکمت کا معنی ہوتا ہے کسی عمل یا قول کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا. اسی لیے یہ جو آیت ہے کہ آتاہ اللہ الملک والحکمہ، داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا کہ حکمت کے اصل معنی ہر شے کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں، اور اس کا کمال صرف نبوت سے ہو سکتا ہے. اس لیے داؤد علیہ السلام کا جہاں پر ذکر ہے وہاں پر حکمت کی تفسیر نبوت سے کی گئی ہے. اس طرح مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حکمت کا معنی سنت کے ساتھ کرتے ہیں، اور حکیم اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اور قرآن کریم کو بھی حکمت کہا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو بھی حکمت کا نام دیا گیا ہے.
اور اس کے علاوہ باقی سمجھ یا دانائی کی باتیں بھی حکمت میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت لقمان کے نام پر سورہ جو پوری سورہ ہے اس نام پر قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان، آپ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے۔ اصل میں عربی میں حکیم اس شخص کو کہتے ہیں جو علم اور عمل دونوں میں پختہ ہو، عمل میں بھی پختہ ہو اور علم میں بھی پختہ ہو۔ اور یہ جو علاج معالجہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم لوگ حکیم کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو حکیم نہیں کہتے بلکہ طبیب کہتے ہیں۔ اس وجہ سے عربی کا حکیم اور ہے، اردو کا حکیم جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال حکمت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام مخلوقات جو ہیں، عام مخلوق جو ہے، اسے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت اور دانائی میں حصہ عطا کرتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سمجھ بہت بڑی حکمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں عام مسلمانوں سے الگ کوئی چیز نہیں دی، اور فہمن، ہاں اگر دیے تو کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سمجھ دے دی، یعنی کوئی اور چیز نہیں دی، اگر دی ہے تو اللہ پاک نے قرآن کی سمجھ دے دی ہو، اس سے انکار نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور خاص طور پر پورے دین کی سمجھ، فہم، یہ حکمت ہے۔ اور پچھلی چونکہ آیت میں گزرا تھا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، اور شیطان انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ دیکھو اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اگر خرچ کر دیا تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تمہارے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس شیطانی وسوسے سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے قرآن پاک کی سمجھ حاصل ہو جائے، جسے قرآن کا فہم ہو۔ فہم قرآنی والا شخص ہی سوچے گا، جس سے قرآن کی سمجھ ہوگی، اللہ کے کلام کی سمجھ ہوگی، وہی یہ سوچے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم تو نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دیں گے۔ اسی چیز کا نام حکمت ہے۔ اس طرح گویا حکمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور جس کو حکمت ملے گی، جس سے فہم ہوگا، قرآن کی سمجھ ہوگی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ہر آدمی حکمت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جس شخص میں جس قدر حکمت کے حصول کی استعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اپنا حصہ وصول کر لیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ حکمت یعنی قرآن کی سمجھ، یہ دین کی سمجھ، یہ تمام خوبیوں کی کا منبع ہے، کی بنیاد ہے، اور یہ سمجھ علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے تھے، تو انہوں نے شکوے کے طور پر فرمایا کہ بہت سے آدمی شکل و صورت میں انسان نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ جانوروں جیسے ہیں۔ جب مال میں کمی واقع ہوتی ہے تو فوراً سمجھ جاتے ہیں، مگر دین سارے کے سارا بھی برباد ہو جائے تو انہیں کچھ پرواہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک عقل وہ ہے جو ماہر معاشیات ہیں، آج کل ہے نا دنیا میں ماہر معاشیات، جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم معیشت کو سمجھتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہیں، معاش میں ذرا بر کمی بیشی آ جائے فوراً سمجھ جاتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں بڑے سے بڑا نقصان بھی انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں، دانشوروں میں یہی خرابی پائی جاتی ہے کہ ان کی عقل معاش تو اعلیٰ درجے کا ہے، مگر آخرت کے معاملے میں بالکل کورے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر فرمایا، اور یہ جس جگہ بھی ملے اس کو اختیار کر لو۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، اسے جہاں پاتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ حکمت ہی ایسی چیز ہے، حکمت ایسی چیز ہے کہ جو مومن کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، لہذا مومن ہمیشہ اس کا متلاشی رہتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعلیٰ عہدہ منصب یا کسی دوسری قیمتی چیز کو خیر کثیر سے تعبیر نہیں کیا، اس کو خیر کثیر نہیں کہا۔ دنیا کی بہت سی دولت کا مل جانا، بڑے سے بڑے عہدے منصب کا مل جانا نہیں، مگر یہ کس کو کہا؟ حکمت۔ حکمت کو کیا فرمایا؟ خیر کثیر، کیونکہ حکمت تمام خوبیوں کی بنیاد ہے، تمام خوبیوں کا منبع ہے، تمام خوبیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، یاد رکھو نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو عقل والے، اور پھر عقل کو صحیح طور پر استعمال بھی کریں۔ عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ اس جگہ فرمایا نا کہ وہ لوگ بہرے اور گنگے ہیں جو عقل کو، الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ لوگ بہرے اور گنگے ہیں جو عقل کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ کافروں کی مثال کیا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کیونکہ جانور بھی بعض باتیں سمجھتے ہیں مگر جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آخرت کے اعتبار سے ان کی سمجھ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ فرمایا نصیحت کو وہی شخص قبول کرتا ہے جس کے اندر دانائی اور عقل ہوگی، دوسرے شخص کو نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگلی آیت میں نظر کا مسئلہ بیان کیا ہے، منت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچہ ہو، مطلب صدقہ و خیرات ہی ہے، او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر نظر کو صدقہ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، سمجھیں اس بات کو تھوڑا۔ ایک طرف نظر کو بیان کیا گیا اور ایک طرف صدقے کو بیان کیا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ صدقہ خیرات تو بلا شبہ نیکی میں سے ہی ہے، صدقہ خیرات تو نیکی ہی ہے، مگر نظر جائز ہونے کے باوجود خطرے سے خالی نہیں۔ نظر جائز ہونے کے باوجود خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، کیونکہ یہ آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں لا یغنی نظر عن قدر، جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ نظر بخیل لوگ مانتے ہیں۔ نظر کون مانتا؟ جب آ گئی سر پر نا، مشکل آ گئی، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو نظر مان لی، ورنہ سخی آدمی وہ نظر نہیں مانتے، وہ شرط نہیں لگاتے کہ میرا فلاں بیمار ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں دوں گی، یہ شرطیں نہیں لگاتے سخی آدمی، وہ تو غیر مشروط طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ گویا کہ نظر ماننا یہ ایک مشروط عبادت ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں تب اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ دوں گا، غریب کی مدد کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں نیکی کے کام کروں گا، یہ روزے رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنے والی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب وہ کام ہو جائے تو نظر کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ نظر جائز ہو، اور اگر نظر کو پورا نہ کیا تو انسان گناہگار ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نظر فی معصیت اللہ، گناہ کے کام میں نظر ماننا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کر ہی لیا ہے تو پھر اس کا پورا کرنا بھی درست نہیں، بلکہ اس کو توڑ کر نظر کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ فقہ کا مسئلہ ہے النظر عبادت
منت بمنزلہ عبادت ہے، اور عبادت بدنی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے۔ بدنی جیسے نوافل ہیں، روزے ہیں، اور مالی جیسے صدقہ خیرات ہے، جانور ذبح کرنا ہے، کچھ بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ کے کام کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، اور اگر نظر غیر اللہ کے تقرب کے لیے مانی جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ جو لوگ قبروں کا غلاف پکڑتے ہیں اور نظر مانتے ہیں کہ بزرگ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو تمہارے دربار پر فلاں نذرانہ پیش کروں گا، چادر چڑھاؤں گی، دیگ بریانی کی دوں گی، فلاں کروں گی، فلاں، تو ایسی چیزیں باطل ہیں، حرام ہیں، شرک ہیں، کیونکہ نظر عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ایسی منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو گیا اسی بزرگ کو ایصال ثواب کے لیے محتاجوں کی یہ خدمت کروں گا، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ جائز ہے۔ اور اگر بزرگ کو ہی حاجت روا سمجھ لیا تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی نظر سرے سے نظر ہوتی ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ فلاں کام ہونے پر 10 آدمیوں کو شراب پلاؤں گا، یا جیسے آج کل ہمارے لوگ، خصوصاً ہماری عورتیں جو نظر اور منتیں مانتی ہیں کہ مزار پر جا کر تیل چڑھاؤں گا، موم بتیاں جلاؤں گی، چادریں چڑھانا، کسی مزار پر جا کر بکرا چڑھانا، یہ سب ناجائز منت میں شامل ہیں۔ اور اگر ایسا کرنے سے مراد بزرگ کی قربت حاصل کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے اور اس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا ہے تو پھر بھی یہ شرک میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے علاوہ یہ بھی ہماری حاجات پوری کرتے ہیں تو یہ تو کفر ہے۔ اور اگر صرف محض جو مجاور ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھلانا مقصود ہے تو یہ بہرحال تخصیص کرنا بھی غلط ہے۔ اپنے گلی محلے، گاؤں شہر کے غرباء مساکین اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان کو کھلائیں، ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ مزاروں پر تو عام طور پر کون لوگ ہوتے ہیں؟ اوباش قسم کے، وہاں کیا آج کل مزاروں پر کیا کچھ ہوتا ہے ہر ایک کو پتہ ہے۔ اگر نیت درست بھی ہو نا تب بھی ایسے لوگوں کو کھلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہیں بلکہ وہ پیشہ ور گداگر ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے مزاروں پر، اس میں ظاہر سی بات جو منت مانی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ کو دینی ضروری ہوتی ہے، اور وہاں پر تو مزاروں پر تو جب دیتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے، تو بہرحال اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں نے بتا دی بات، تو اس وجہ سے بہرحال یعنی ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی بھی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، وہ صدقہ کرے، منت ماننے کی بجائے کیا کرے؟ صدقہ کرے، منتیں نہ مانے۔ منت تو بخیل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا منت کیا ہے، وہ صرف بخیل سے اس کا مال نکال لیتی ہے بس۔ اس وجہ سے ایسے موقع پر صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آنے والی مصیبت صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ جتنی گنجائش ہو آپ کی، تھوڑی ہے تھوڑا کر لیں، زیادہ ہے زیادہ کر لیں، اپنی حیثیت کو دیکھ کر ایسے موقع پر صدقہ کرنا چاہیے، نظر نہیں ماننی چاہیے، منت نہیں ماننی چاہیے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی نظر مانو فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ منت مانی ہے۔ نظر جائز ہے یا ناجائز ہے، تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ فلاں کام فلاں نیت سے کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ تو دلوں کو جاننے والا ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ہماری ظاہر اور پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اور فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا جو کوئی بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غیر اللہ کی منت مانتا ہے، مستحقین کو نظر انداز کرتا ہے، کسی قسم کی زیادتی کرتا ہے، حق تلفی کا مرتکب ہوتا ہے، غرض ہے کہ جو کوئی بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ظلم کرے گا وہ مدد کے قابل نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جنابت کی حالت میں غسل نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، گویا اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، فرض کو تنگ کرتا ہے، فرض کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یہ سارے کے سارے ظلم ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ ظلم ہیں۔ اور ظلم جو ہے وہ قیامت کے روز اس دنیا میں کیا ہوا ظلم اندھیرے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اس لیے فرمایا اس دن ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہوں گے، مگر ان کی خلاصی کے لیے کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نہ عبادت میں ظلم کے ارتکاب کرے، نہ معاملات میں، نہ کسی کے حقوق ضائع کرے، غرض کسی بھی چیز میں ظلم نہ کرے، نہ اپنے اوپر ظلم کرے، نہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرے۔ اپنے اوپر بھی ظلم ہے نا، اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم ہے، اس وجہ سے ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی تحقیق اسے دی گئی بہت بلائی خیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی خیرات یا تم کوئی نظر مانو گے تو فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔